السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل مجھے ودا کر کہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز اور لاسٹ ایپیسوڈ کا شورٹ سے ریویو دوں گی۔ ویورز، نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ردا جو کہ عثمان سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ 7 سمندر پار سے آیا ہے اور 7 سمندر پار ہی اس کو لے کر جائے گا، بس ویسے ہی نکاح کے بعد اس کی محبت مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ عثمان بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عثمان کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بڑے بیٹے کی طرح اپنی بیوی کا غلام نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ تم بھی اظہر کی طرح مت بنو جیسے وہ جوڑو کا غلام ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کو یہ سب کچھ بتا کر رکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں تمہاری ماں اور بہن کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے ان کی تمہاری زندگی میں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کہ ہاں، اس کو پتہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بہت ضروری ہیں، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کا چہرہ تمہارے سامنے لاؤں گی۔ اور پھر وہ جان بوجھ کر ردا کو ہر وقت کچن کے کاموں میں اور گھر کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں، جان بوجھ کر اسے عثمان کے سامنے شرمندہ کراتے ہیں کہ یہ کیا کھانا بنایا ہے، آج نمک زیادہ ہے تو آج مرچیں کم ہیں۔ اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ردا عثمان کو چھوڑنے باہر تک جاتی ہے، جب وہ آفس کے لیے جاتا ہے، جب آتا ہے تو فوراً سے ریسیو کرنے جاتی ہے، ان سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ ردا ان کے بیٹے کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ حالانکہ انہیں تو اس بات پر شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے انہیں اتنی اچھی بہو دی ہے، لیکن نہیں، انہیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ اپنی اچھائی سے ہمارے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں نہ کر لے۔ اب ساتھ ہی ساتھ رہی کہی باتیں ان کا داماد پورا کر دیتا ہے، آئے دن پہنچ جاتا ہے، ردا اور فرحین پر بری نظر رکھتا ہے۔ فرحین اور ردا یہ بات نوٹ بھی کرتی ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ردا کام کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے بہنوئی آ جاتا ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ ردا دیکھ لیتی ہے اور ڈر کر چیخ مار دیتی ہے کہ فرحین فوراً سے آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو ردا خاموش ہو جاتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، میں آیا تو بھابھی کو لگا کوئی اور ہے، ڈر گئی بیچاری، اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جس پر فرحین حوصلہ دیتی ہے ردا کو کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا۔ دوسری طرف توصیف، جو کہ اب اپنی خالہ کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ اسے لے کر باہر چلی جائے گی، وہ ان کے ساتھ رہے گا، عیاشی کرے گا خوب، اس کی ماں بھی بس یہی خواب دیکھ رہی ہے کہ میری بہن نے جیسے زندگی گزاری ہے، اب مرتے مرتے میں بھی وہ زندگی دیکھ ہی لوں گی، اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنا کر۔ اب ادھر سے سعدیہ جو کہ بے حد زیادہ پریشان ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرا شوہر کسی اور عورت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے کہ توصیف، آپ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، جس پر توصیف کرتا ہے کہ ہاں، چھوڑ دوں گا میں تمہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا جہیز لے کر آئی ہو تم، منگتے ہو تم لوگ تو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ میری کزن بہت امیر ہے، عیاشی کرائے گی مجھے عیاشی۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ بہت جلد ہی وہ سعدیہ کو باتوں باتوں میں ذلیل کرتا رہتا ہے ہر وقت، کہ پھر ایک دن اپنی ماں کے کہنے پر اسے طلاق دے رہا ہوتا ہے کہ سعدیہ ان کے پاؤں پڑ جاتی ہے، تو توصیف کی ماں خوب مارتی بھی ہے سعدیہ کو اور پھر طلاق دلوا کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ سب کچھ سعدیہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ روتی روتی گھر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا، بھائی کے سارے پیسے میرے جہیز پر لگا دیے، مجھے آپ نے اتنے چھاؤں سے رخصت کیا، لیکن کیا ہوا، برباد ہو گئی سعدیہ، آپ کی سعدیہ برباد ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم سعدیہ، جس پر سعدیہ کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، طلاق دے دیا مجھے توصیف نے اپنی خالہ کی بیٹی کے لیے، اس سے شادی کرے گا، وہ باہر لے کر جائے گی، میں نے کیا دیا ہے انہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر اس کا بھائی بھی بہت برے طریقے سے روتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، اور پھر توصیف کو پکڑ کے کافی پیٹ بھی دیتا ہے۔ ادھر سے اب ردا بھی بے حد پریشان ہے، دن رات کی لڑائی اس کی عثمان سے ہوتی ہے، کیونکہ عثمان کے ماں باپ ہر وقت عثمان کو بھڑکاتے ہیں۔ اظہر اور فرحین یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔
عثمان کو سمجھا نہیں پاتے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ عثمان ریتا سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ماں باپ کو اپنایا ہی نہیں ہے، تبھی تو تم انہیں شکایت کا موقع دیتی ہو۔ جس پر ریتا کہتی ہے کہ نہیں، میں باہر سے لائی ہوئی ہوں نا، اس لیے وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر اب غصہ آ جاتا ہے عثمان کو، اور وہ تھپڑ مارنے لگتا ہے کہ ریتا ڈر جاتی ہے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ اگر رہنا ہے تو تمیز سے رہو، ورنہ اپنے ٹوٹے ہوئے خواب اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ریتا جو کہ بے حد زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ ایک تو اس کو باہر نہیں لے کر گیا، خواب دکھائے تھے اس نے، اور دوسرا میرے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے مارنے لگا تھا۔ میرے بھائی نے، میری ماں نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور یہ مجھے مارے گا۔ وہ بے حد پریشان ہے۔ وہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سعدیہ طلاق لے کر گھر آ گئی ہے۔ سعدیہ کے پاس جاتی ہے اور بہت روتی ہے، سعدیہ کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ سعدیہ کو بتاتی ہے کہ میرا بھی یہی حال ہے، مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب مجھے عثمان اپنی ماں باپ کے کہنے میں آ کر طلاق دے دے۔ اظہر بھائی بہت اچھے ہیں، وہ فرین بھابھی کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ غلط ہیں، وہ اس لیے فرین بھابھی کا ہر وقت ساتھ دیتے ہیں۔ ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ فرین کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ریتا بہت خدمت کرتی ہے فرین کی، اسے کوئی کام کرنے نہیں دیتی، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ فرین بے حد خوش ہے کہ اسے سکون ملا ہے، چند گھڑیاں اسے چین کی ملی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اب بچہ اور ماں دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ اظہر بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ریتا کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ عثمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن عثمان سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں باپ اور بہن کی پڑھائی ہوئی پٹی کو اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر بیٹھا ہے، اور پھر ایک دن بے حد غصے میں آ کر وہ ریتا کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس کی ماں اور باپ بے حد خوش ہوتے ہیں کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ ریتا گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اب وہ کیس کر دیتی ہے جو جہیز کے لیے رقم لی تھی اس کا، لیکن یہ لوگ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ لیکن ریتا پیچھے نہیں ہٹتی، وہ آخرکار پیسے نکلوا ہی لیتی ہے۔ اب ادھر سے عثمان کے ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں، فرین سے کہتے ہیں کہ جس طرح ریتا کو اس گھر سے باہر نکلوایا ہے نا، تجھے بھی 2 مٹنے لگیں گے، اظہر کا دماغ خراب کر دیں گے اور تجھے وہ گھر سے باہر نکال دے گا۔ یہ باتیں عثمان سن لیتا ہے، کمرے میں آتا ہے، بہت چیختا چلاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ، میں تو آپ کی سگی اولاد تھی نا، میرا گھر برباد کر دیا آپ لوگوں نے۔ بے حد روتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں اور باپ بے حد پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارا بیٹا کسی طریقے سے واپس آ جائے، لیکن وہ واپس نہیں آتا۔ ریتا سے جا کر معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، فرین سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم آئندہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ ادھر سے سعدیہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں ریتا کے لیے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ وہ ریتا سے کتنی محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سعدیہ بے حد خوش ہے، سعدیہ ریتا کا رشتہ لے کر جاتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ادھر ریتا اور اس کے گھر والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ریتا کے بھائی سے سعدیہ کی شادی کر دی جائے، تو ساتھ ہی یہ بات بھی کر دی جاتی ہے، اور دونوں دوستیں ایک دوسرے کی بھابھی بن جاتی ہیں اور بے حد اچھی زندگی گزارتی ہیں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔